أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ فلا تطع الکافرین، اے ہمارے حبیب آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور بڑی محنت اور کوشش سے ان کا مقابلہ کیجیے۔ آیت نمبر 52 پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ کافروں کی اتباع، کافروں کے کام کے اندر شریک ہونا، کافروں کی خوشی کی خاطر کوئی کام کرنا، کسی بھی طرز عمل میں ہم کافروں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک طرف تو ہم ہیں اور ایک طرف ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کسی کافر کی اطاعت کرتے، لیکن اللہ نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک کو بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی بفرض محال کسی بھی صورت میں کافروں کی طرف اپنا جھکاؤ مت کیجیے گا۔ امت کو تو اب سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارے آقا کو یہ حکم ہے کہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں بھائی؟ ہم تو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں۔ آج ہمارا کوئی نہ کوئی گھر کافروں کی مشابہت میں کسی نہ کسی حد تک ملوث ہوتا ہے۔ گھر میں اگر آپ کی ایک بیٹی ہے، بیٹا ہے، آپ ہیں، بیوی ہے، کسی نہ کسی کا لباس کفار کے لباس کی کچھ نہ کچھ نقالی میں ہوتا ہے۔ کسی کے یہ جو بال کی کٹنگ ہے یہ بھی اکثر سٹائل اس میں وہی ہوتے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہوتے ہیں۔ کوئی ٹائی پہنتا ہے یا پینٹ پہنتا ہے، اس کے اندر بھی اکثر نقالی ہماری یہود و نصارہ کی مشابہت سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے لباس کے جو سائز ہیں وہ بھی آج بڑے تبدیل ہو گئے ہیں۔ آج ہماری بچیاں اس نئے کپڑے میں اپنا لباس بنا رہی ہیں جس میں ہماری دادیاں اور پردادیاں صرف ایک قمیض بناتی تھی۔ آج اسی ایک قمیض کو چھوٹا کر کے مختصر سا پاجامہ پہن کے شارٹ شرٹ کے نام سے آج قمیضیں آ گئی ہیں۔ آج اپنے بازوں کو رکھنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ آج دوپٹہ بھی وہ رکھا جاتا ہے جو بالکل رسمی دوپٹہ ہے، جس کے اندر آپ کے بال کیا آتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اور بالکل اکثر ہماری نوجوان بچیاں اپنے بالوں کو ننگا رکھنے کو کیا دیتی ہیں، ترجیح دیتی ہیں۔ اکثر عورتیں اس طرح کی ہیں جو آج برقع پہن لیتی ہیں مگر ان کا چہرہ کیا ہوتا ہے، بالکل ننگا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چہرے کے اوپر ہی تو سارے شیطانی اثرات جاتے ہیں، اگلے کی نگاہیں جاتی ہیں، اگلے کی نظریں جاتی ہیں، اگلے کا جھکاؤ جاتا ہے، اگلے کا نظام جاتا ہے۔ تو نبی پاک کو بتایا گیا کافر چاہے خوبصورت بن کر آئیں، دولت مند بن کر آئیں، فیشن زدہ بن کر آئیں، بڑا ترقی یافتہ قوم بن کر آئیں، دنیا میں ان کا سکہ جم جائے، ساری دنیا ان کے پیچھے چلتی جائے، لیکن آپ ان کی اقتدا نہ کیجیے، آپ ان کی اقتدا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر آ رہا ہے اس کو سلام تم نے نہیں کرنا۔ اگر کوئی کافر سامنے سے آ رہا ہے تو جس طرح کوئی مسلمان آتا ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور راستہ اس کو دیتے ہیں، آپ آئیے، آپ نکلیے، آپ چلیں۔ ہم کافر کو راستہ بھی نہیں دیں گے، کافر کو سلام بھی نہیں کریں گے، کافر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اس کو راستہ نہیں دیں گے، ادب کے طور پہ اس کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے۔ اور اس طرح کافروں کی کوئی مشابہت، چاہے کھانے کی ہے، چاہے لباس کی ہے، چاہے کھانے میں بیٹھنے کی کیفیت ان کی ہے، وہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ ان کا جو سلام کرنے کا انداز ہے وہ ایک ہاتھ ہے، اور ہاتھ بھی پورا ہو وہ ایک الگ بات ہے، آدھی انگلیاں ہی ملتی ہیں بس اتنا ہی سلام ان کا ہوتا ہے۔ سلام کے اندر بھی ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، آج کل دیکھیں گے عیسائی جو میری کرسمس کے نام سے چلتے ہیں، آگے دسمبر آ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے حکمران کیک کاٹتے ہیں۔ بھئی ایسی سیاست کا کیا مطلب جس کے اندر آپ نے اسلام کو مغلوب کر دیا؟
اسلام کو مغلوب کر دیا، آپ ان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، صرف آپ اپنے ووٹ کی خاطر جا کر ان کی تمام تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی عیسائی ہے، کافر ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کئی لوگ ہمارے جاتے ہیں جناب اس کی فاتح خوانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فاتح خوانی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے دعائے استغفار جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کسی محلے میں ہیں اور وہاں کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے یا کوئی سکھ رہتا ہے، آپ کو اگر محلہ داری کا مسئلہ ہو تو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے دن آپ نہ جائیں، دوسرے دن آپ چلے جائیں، ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کریں، اللہ یہ تو جہنم واصل ہو گیا، یہ تو کیا ہو گیا ہے؟ جہنم واصل ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی باقی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ مگر یہ دعا بھائی اونچی آواز سے نہیں کرنی، اونچی آواز سے بس آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر آپ بے شک کوئی عربی دعا پڑھ لیں، بے شک قرآن پڑھ لیں، بے شک جو مرضی پڑھ لیں، اور بعد میں اردو میں دعا کر دیں، اپنے دل میں کریں کہ یا اللہ یہ تو گیا جہنم میں، اللہ اس کی نسلوں کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا کرنے سے یہ ہوگا آپ کی محلہ داری بھی قائم رہے گی، ہیلو بھی رہے گی، اور کسی ٹائم بھی ہم انشاءاللہ اپنے دینی اخلاق کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے ان کا دل جیت لیں گے، اور وہ ہمارے ایمان کی طرف کیا ہو جائیں گے؟ راغب۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اور جناب کافروں کے اخلاق تو ہم سے بھی اچھے ہیں، کافروں کے معاہدے تو ہم سے بھی اچھے ہیں، کافروں کے وعدے تو ہم سے بھی اچھے ہیں۔ یہ لفظ نہ کہا کریں، یہ لفظ نہ کہا کریں، اس لیے کہ ان کے اخلاق کا آخرت میں کوئی انعام نہیں ہے، ان کے اچھے کردار کا آخرت میں کوئی انعام نہیں ہے۔ ان کی جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ انہوں نے اسلام کو پڑھ کر ریسرچ کر کر یہاں سے لی ہیں۔ بھائی تمہارے پاس کلمہ کی دولت تو ہے، ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں وہ تو ہم سے اچھے ہیں؟ جناب ان کے معاہدے اچھے ہیں، ان کی امانت داری اچھی ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے کردار اچھے ہیں۔ اگر ان کے اخلاق اچھے ہوتے تو وہ ہمارے نبی کو نہ مان لیتے، اگر ان کے اخلاق اچھے ہوتے تو وہ ہمارے قرآن کو نہ مان لیتے، اگر ان کے اخلاق اچھے ہوتے تو وہ ہمارے دین کو نہ مان لیتے۔ لہٰذا ان کے اخلاق کو اخلاق نہ کہا کرو، ان کے معاہدوں کو معاہدے نہ کہا کرو، ان کی امانت داری کو امانت داری نہ کہا کرو، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا اللہ ان کو جو بھی دیں گے وہ دنیا میں دیں گے۔ اللہ آپ کو دیں گے تو کلمہ کی بنیاد پہ دیں گے، اللہ آپ کو آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں۔ اور قرآن کہتا ہے جاہدہم بہ جہاد کبیرہ، پوری طاقت، پوری مشقت، پوری محنت سے آپ کافروں کا مقابلہ کریں۔ نبی پاک نے دو طرح مقابلہ فرمایا ہے، ایک دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، دوسرا آپ نے مقابلہ کیا ہے جہاد کے ذریعے۔ ہرقل بادشاہ تھا عیسائیوں کا، جو روم کا بادشاہ تھا، آپ نے اس کو کہا اسلم تسلم، تو اگر اسلام لاتا ہے ہم تیری حفاظت کریں گے، اگر تو اسلام نہیں لاتا پھر تو اپنا ذمہ دار ہے، ہم کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنا جہاد بھی کریں گے، اور جہاد کو کلمہ کی خوبصورتی کے لیے استعمال کریں گے۔ اس تلوار کے نیچے جو بھی آئے گا رگڑا جائے گا، اگر تم نے بچنا ہے بھائی اسلم، کیا لے آؤ؟ اسلام لے آؤ۔ اور کافر کو ہدایت کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جناب اس کو کیا تبلیغ کرنی ہے۔ میرے بھائی یہ لفظ دو ہیں، ان دو لفظوں کو یاد رکھنا، ایک تبلیغ ہے، ایک تذکیر ہے۔ ایک کیا ہے؟ تبلیغ، اور ایک کیا ہے؟ تذکیر۔ تبلیغ کافر کو ہوتی ہے، تذکیر مسلمان کو ہوتی ہے۔ تبلیغ کس کو ہوتی ہے اور تذکیر کس کو ہوتی ہے؟ تبلیغ کے لیے ہمیں کافر کے پاس جانا ہوتا ہے، تذکیر کہتے ہیں آپس کا مذاکرہ، کہ ہم نماز بھول گئے ہیں، آؤ بھائی چار بندے بھائی سے ملاقات کر لیں، یار نماز پڑھ لیں۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، آؤ بھائی اپنے بھائی کو بٹھا کے بات کر لیں، قرآن پڑھ لیں۔ ہم نے دیہات چھوڑ دی، دعوت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، آؤ بھائی اس کو بیٹھ کے مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ ہم جو تبلیغ میں جاتے ہیں نا یہ وقت لگانے کے لیے، لوگ کہیں کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کیوں آئے ہو؟ کیا کرنے؟ وہ بات ان کی درست ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں تبلیغ کس کو کرنی ہے آپ نے؟ کافروں کو۔ تو ہم بھائی اس کو کہیں ہم تذکیر اور مذاکرے کے لیے آ رہے ہیں بھائی، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ولی ہیں اور ہم جنت الفردوس کے مالک ہیں اور تم بے نمازی ہو اور تم جہنمی ہو اور تم جنت میں آ جاؤ۔
ہو سکتا ہے اس کی کئی صفات ہم سے بھی اچھی ہوں۔ مذاکرے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو نماز کا کہتے ہیں، وہ آپ کو نماز کا کہتا ہے، دوسرے کو تذکیر کرو، دوسرے کو نصیحت کرو، دوسرے سے مذاکرہ کرو، آپ خود انشاءاللہ نمازی پکے بن جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ دوسرے کو آپ کہہ دو یار آپ داڑھی رکھ لیا کریں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو انشاءاللہ آپ خود داڑھی پہ آئیں گے۔ دوسرے کو آپ ٹوپی کی دعوت دے دیں گے تو آپ خود ٹوپی پہ آ جائیں گے۔ دوسرے کو آپ زکوٰۃ کی دعوت دیں گے تو آپ خود زکوٰۃ پہ آ جائیں گے۔ تو تبلیغ واقعتاً کافر کے لیے ہوتی ہے اور تذکیر مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ ہم بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر کے میدان میں تبلیغ کے لیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کا دروازہ کھٹکایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے لا یبقى علی ظاہر الارض بیت مدر ولا عور ولا حفر، کوئی کچا، کوئی پکا، کوئی شہر، کوئی دیہات، کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر ایسا نہیں ہے جہاں کلمہ نہ پہنچاؤ۔ یہ سوشل میڈیا ہے نا اس وقت، اس کے ذریعے پوری دنیا میں دعوت دین بھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی تبلیغ والا بیچارہ کسی جگہ نہیں پہنچ سکا اور وہاں پہ کافر رہتے ہیں تو بھائی کافروں کو آج دعوت تبلیغ جا رہی ہے۔ جب ان کے ملک میں ایک مشہور آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، پورا کفر اس کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس نے آج کیا کر دیا ہے۔ چاہے دنیا کا کوئی ملک ہو، وہاں پر انشاءاللہ اب کوئی ایسا ملک باقی نہیں ہے جہاں پہ کلمہ کی دعوت نہیں پہنچی۔ آگے قبول کرنا، ہدایت دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جاہدہم بہ، آپ تبلیغ کریں، آپ محنت کریں، آپ تذکیر کریں، آپ ان کے پاس جائیں، جہادن کبیرن، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جہاد ہے۔ اس لیے ہمارے نبی جب جاتے تھے تو آپ پہلے ان کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جاتے ہی تلواریں چل جاتی تھی، جاتے ہی نیزے چل جاتے تھے، جاتے ہی تیر چل جاتے تھے، نہیں، آپ نے پہلے ان کو کیا دینی ہے؟ دعوت اسلام۔ ان کے رشتہ داروں کو دعوت اسلام، ان کے محلے والوں کو دعوت اسلام۔ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے اور مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو اب ان سے کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ جہاد کہیں بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ جہاد کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے سمجھا بھائی یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ جس طرح کہ آپ کا ایک دشمن ہو، آپ پہ اٹیک کر رہا ہو، گولی چلا رہا ہو، اور وہ آپ کے قبضے میں آ جائے، آپ کے سامنے آ کر کے بھائی میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے کہنا نہیں یہ ڈرامے کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ حضرت اسامہ نے اس کو مار دیا۔ نبی پاک کو پتہ چلا، آپ نے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا۔ آپ نے کہا یا اللہ، اسامہ کے کردار میں آج محمد شامل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے اس کو کیوں مارا ہے؟ تو نے دعوت دینی تھی، تو نے اس کی بات سننی تھی، یہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کو دیکھا تھا؟ دل کو چیرا تھا آپ نے؟ تمہیں پتا تھا کہ یہ کافر ہے اور ظاہری مسلمان ہے؟ آپ کے سامنے اگر کوئی دنیا کا بندہ اس ٹائم کلمہ پڑھ لیتا ہے نا میرے بھائی، آپ کا حق ہے آپ اس کو مسلمان کہیں، وہ ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو اللہ خود ہی اس سے مواخذہ فرمائے، خود ہی اس سے مواخذہ فرما لیں گے۔ اس لیے ہم تبلیغ کے اس لیے نہیں جاتے کہ یہ تمام تباہ ہیں اور یہ برباد ہیں اور ہم مولوی ہیں اور تبلیغی ہیں اور بڑے نمازی ہیں اور بڑے پرہیزگار ہیں اور ہم اللہ کے ولی ہیں اور صوفی ہیں، لہذا یار تم تو تباہ ہو گئے ہو، تم تو برباد ہو گئے ہو، تم تو جہنم کے دہانے پہ چلے گئے ہو۔ پیار سے، خوبصورت انداز سے، نرمی والی بات سے، اپنے اخلاق سے حضور پاک نے کافروں کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا ہے۔ نبی پاک منافق کی نماز جنازہ میں گیا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ تک پڑھا دی تھی۔ عبداللہ بن ابی، 1000 بندہ اس کے قبیلے سے مسلمان ہو گیا تھا، یہ سمجھ کر کہ یار ایک منافق کی نماز کے لیے حضور خود آ گئے۔ یہ اخلاق تھے۔
تو تبلیغ کرنی چاہیے. جاہدہم بہ جہادا کبیرا، یا رسول اللہ آپ جہاد کبیر کریں. اور علماء مفسرین لکھتے ہیں اس جہاد کا مطلب تلوار نہیں ہے، اس جہاد کا مطلب تلوار نہیں ہے، اس جہاد کا مطلب دعوت دین ہے. اس جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دعوت، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. کلمہ کی بلندی ہو، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. آپ کسی کو نماز کے لیے لے آؤ، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. آپ کسی کو روزے پہ لگا دو، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. آپ کسی کو حج پہ لے آؤ، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. ہاں اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا، ہمارے ملک پہ آ کے اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اب ہم اس سے شرعی جہاد کریں گے جو کہ جہاد بالسیف ہوگا. کیا ہوگا؟ جہاد بالسیف، یعنی تلوار کا جہاد. کس کا جہاد ہوگا؟ تلوار کا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ ان سے جہاد کبیر کریں. آپ ان سے دعوت و دین کا سلسلہ کیا رکھیں بھائی؟ جاری رکھیں. یہ جہاد کبیر ہوتا ہے، یہ جہاد کبیر ہوتا ہے. اس لیے جہاد کبیر کا نظام اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم دین کی دعوت کے لیے مجاہدہ کریں. اب مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ چوکڑی مار کے دین کی دعوت ہو جائے گی. یہی مجاہدہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلو. محنت بھی آئے گی، مشقت بھی آئے گی، وقت بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، زمانہ بھی جائے گا، گرمی بھی آئے گی، سردی بھی آئے گی، پیسہ بھی لگے گا، دور جانا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی. آگے ایک کافر کو لینا ہے، اس کو دین کی دعوت دینی ہے، کلمہ اس کے کانوں تک پہنچانا ہے. کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تم نے تمام کاموں میں تو کافروں کی نکالی کی اور اپنا دین کیا ان کے سامنے پیش کیا. اس لیے ہر وقت اپنے اسلام کی شان شوکت، شان شوکت، شان شوکت، اس کو دنیا میں عام کرنا چاہیے. جس میں ہماری داڑھی ہے، جس میں ہماری ٹوپی ہے، جس میں ہمارا کرتا ہے، جس میں ہمارا لباس ہے، جس میں ہماری گفتگو ہے، جس میں ہمارے اخلاق ہیں، جس میں ہمارے رمضان ہیں. اب جناب وہ آ رہا ہو، جناب میں نے ایک منسٹر کو ملنا ہے اور وہ کافر ہے، میں نے یار پینٹ کوٹ پہن کے جانا ہے اور داڑھی تھوڑی سیٹ کرنی ہے اور میں نے ٹوپی اتارنی ہے اور میں نے اپنے بال تھوڑے سیٹ کر کے جانا ہے اس لیے کہ وہ جناب منسٹر ہے اور کافر ہے، اس کے یہاں تو مجھے جانا پڑے گا. وہاں اسلام لے کے آؤ. اسلام. صحابی تھے نا، صحابی، وہ لقمہ نیچے سے اٹھا کے کھا رہے تھے، بادشاہ کے دربار میں تھے. دوسرے صحابی نے کہا یار یہ کافر بادشاہ ہے بھائی، اس کے دربار میں نیچے سے روٹی اٹھا کے کھانا ان کے آداب دربار کے خلاف ہے. کیا ہے؟ تمہیں کم از کم یہاں نہیں کرنا چاہیے کہ تم نیچے سے روٹی اٹھا کے کھاؤ. یہ تمہیں یہاں پہ. اس صحابی نے جواب دیا، حذیفہ، اترک سنت حمیکی حبیبی بہؤلاء الحمقاء، میں اپنے پیارے حبیب کی پیاری سنت کو اس پاگل کی خاطر چھوڑ دوں؟ یہ بادشاہی ہے نا، اور دنیا کا ہے، کافر ہے. میں اپنے حبیب کی سنت جو ہے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو، صاف کر کے کھا لو. میں اس سنت کو آج اس دربار میں نہیں چھوڑ سکتا. ورنہ آپ جو مولوی بھی ہوتے ہیں نا، ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں نا ان کے دوسروں کے، ہم کہتے ہیں یار ذرا ہاتھ ہولے ہی رکھنا ہے اور زیادہ وہاں پہ دین دعوت کی باتیں نہیں کرنی. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. رستم کا دربار تھا، جب اس نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے پوچھا تم کیوں آئے ہو، مقصد کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ تعالی، بندوں کی عبادت سے ہم ہٹا رہے ہیں، خدا کی عبادت پہ ہم لگا رہے ہیں. مطلب وہ بادشاہ خدا ہی ہوتا تھا اس ٹائم، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کی عبادت سے ہٹا دیں، دوسروں کی عبادت پہ لگا دیں، اس لیے ہم آئے تھے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.